بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 34 اس کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اس سے پہلے جو قصہ طالوت و جالوت یہ آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھا، امید ہے آپ کو تیار بھی ہو گیا ہوگا۔ آج ہم نے رکوع نمبر 34 میں بات کرنی ہے، اور پہلے اس کا ترجمہ کچھ پڑھ لیتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ضروری چیزیں ہوئیں میں ان کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے وضاحت پیش کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم، کن چیزوں میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں۔ اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں ان میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو۔ من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی، بیع خرید و فروخت کیوں کہتے ہیں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، اور نہ کسی کی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو، جو چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں ان میں سے خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ ایسا وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن، اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلۃ، نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعۃ، نہ کوئی شفاعت ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی اصل میں ظالم لوگ ہیں۔ قیامت کے دن کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ اس کی صراحت ہمیں ایک اور قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے اوپر نازل شدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور آپ کی محبت کی جو غلامی ہے اس کا انکار کرنے والے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوستیاں تمہاری قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، لیکن ایک دوستی ایسی ہے جو ہمیں قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور وہ دوستی کون سی ہے؟ دیکھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ آپ کی یہ اس صورت میں نہیں ہے، یہ ایک اور صورت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت والے دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ جو دنیا داری کی دوستیاں ہیں یہ قیامت والے دن سارے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، لیکن جو متقی لوگ ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کی دوستیوں کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اطاعت پر ہوتی ہے، ان کی دوستیاں نہ صرف اس دنیا کے اندر قائم رہیں گی بلکہ آخرت کے دن بھی ان کی دوستیاں قائم رہیں گی۔ اور یہ آیت کریمہ اس کے اوپر دال ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ کاپی پنسل پاس رکھا کریں، جو اضافی آیات یا احادیث ایڈ کی جاتی ہیں ان کو نوٹ کر لیا کریں۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت والے دن سارے جو دنیا داری کی دوستیاں ہیں یہ دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے ان کی دوستیاں قیامت والے دن بھی قائم رہیں گی۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو دوستیاں اور شفاعت ہے یہ قیامت والے دن صرف کافروں کو فائدہ نہیں دیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی اہل ایمان ہے تو اس کے ساتھ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، تو آپ کا تعلق اور آپ کی شفاعت جو مومنین ہیں انہیں ضرور انشاءاللہ عز و جل فائدہ دے گی۔ اس کے بعد ایک آیت شروع ہو رہی ہے، اور اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی۔ یہ قرآن مجید کی جو بڑی آیات ہیں ان آیات میں سے ایک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آیت الکرسی یہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، یہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہوگی۔ آج اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس کی صفات ذاتی ہیں ان کا تذکرہ کیسے ہو رہا ہے، ذاتی صفات بھی ہیں اور صفاتی صفات بھی ہیں۔
اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی، اللہ زندہ ہے۔ القیوم، وہ نہ صرف خود زندہ ہے القیوم، بلکہ وہ زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہیں کہ اللہ نہ صرف خود زندہ ہے بلکہ اللہ زندہ رکھنے والا بھی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو لا تاخذہ، اسے نہیں آتی، سنت اونگ، نوم نیند، اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ نیند سو جانا، اور نیند سے پہلے جو بندے کے اوپر ایک کیفیت ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ پڑھ رہے ہوں تو پڑھنے کے دوران سونے سے پہلے جو آپ کے اوپر کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ سویا تو نہیں ہوتا لیکن جاگا بھی نہیں ہوتا، یعنی نیند اور جاگنے کی جو درمیانی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں اونگ۔ سونے سے پہلے جو بندے کی کیفیت بن جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اس کے اوپر سونے والی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی آسمانوں کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من کون ہے جو، الذی یشفع عندہ، اللہ کے ہاں جو سفارش کرے، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، الا باذنہ، ما سوائے اس کی اجازت کے۔ ہاں، اگر اللہ کسی کو سفارش کی اجازت دے گا تو ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کرے گا۔ اللہ جس کو اجازت نہیں دے گا وہ قطعاً کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت اور سفارش نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ کی ایک اور ذاتی جو صفت ہے اس کا تذکرہ کیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت کرے، ٹھیک ہے جی، ما سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو شفاعت و سفارش کی اجازت دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم، اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو پہلے ہو چکا ہے، وما خلفہم، اور جو بعد میں ہونے والا ہے۔ اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پہلے ہو چکی ہیں، اور اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو بعد میں ہونے والی ہیں۔ یعنی ما کان وما یکون، اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے ما کان وما یکون کا عالم، تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ٹھیک ہے جی، وما خلف ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ولا یحیطون، نہیں گھیر سکتے وہ، بشیء، کسی چیز کو، من علمہ، اللہ کے علم سے۔ اللہ کے علم سے کوئی بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ کے علم سے کائنات کے اندر بسنے والے لوگ جان نہیں سکتے، مگر اللہ جتنا چاہتا ہے، اللہ جتنا کسی کو سکھانا چاہتا ہے اللہ اتنا سکھا دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع کرسیہ السماوات، وسع، وسیع ہے، کشادہ ہے، سما رکھا ہے، کرسیہ، اللہ کی کرسی نے، السماوات والارض، یعنی زمینوں کو بھی اور آسمانوں کو بھی، سما رکھا ہے اللہ کی کرسی نے زمینوں کو بھی اور آسمانوں کو بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، ولا یعودہ، نہیں تھکاتی اللہ کو، کون سی چیز، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، کن دونوں کی حفاظت؟ زمین بھی اللہ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے، آسمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کو تھکاتا نہیں ہے، یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھکن محسوس نہیں کرتی۔ ہم اگر اب بینک کے پاس آپ کا کبھی گزرو تو وہ جو سیکیورٹی گارڈ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم اگر خود ہماری کوئی چھوٹی سی پراپرٹی ہے
ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں ان کی ہمیں اگر سیکیورٹی کرنا پڑ جائے تو ہم تھک جاتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرتے ہوئے، یا کوئی کسان ہے تو وہ اپنے کھیت کی حفاظت کرتے وقت یقیناً تھک جاتا ہوگا۔ تو یہ ہماری تو جو پراپرٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے، چھوٹی چھوٹی ہماری چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان اور 7 آسمان، اللہ خلق سبع سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا ہے، اور اتنی بڑی زمین اور زمین کے اندر بسنے والی اتنی مخلوقات کو پیدا کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کبھی بھی ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا نہیں ہوں۔ ولا یعودہ حفظہما، زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتا نہیں ہے، یعنی اللہ نہ زمین کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا ہے نہ آسمان کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علی بلند ہے، العظیم اور عظمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے۔ اس جو آیت کریمہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حصول برکت کے لیے ہم صرف ایک حدیث پڑھیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی ما سوائے موت کے، یعنی موت اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہوتی ہے، صرف موت۔ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو فوت ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے دخول جنت سے اگر کوئی چیز مانع ہوتی ہے تو وہ صرف اور صرف موت ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد جو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پوری ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ آگے چلتے ہیں، ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، اکراہ کہتے ہیں زبردستی کو، فی الدین دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، یعنی آپ کسی کی کنپٹی کے اوپر گن رکھ کے یا کسی کی گردن کے اوپر تلوار رکھ کے آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام قبول کرو وگرنہ میں تمہیں مار دوں گا، نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق تبین واضح ہو گئی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، تحقیق جو ہدایت ہے نا وہ گمراہی سے بالکل واضح ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین میں جبر نہیں ہے، کیونکہ ہر ذی شعور کے سامنے ہدایت اور گمراہی کی راہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دی ہیں۔ اب انسانیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہدایت کو بھی سمجھے، گمراہی کو بھی سمجھے، اور اس کے بعد اگر وہ دین اسلام کو بطور ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کروانے کی کوشش کریں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور جو انکار کرے شیطان کا، شیطان کی نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں مضبوط حلقے کو، عروۃ الوثقیٰ مضبوط حلقہ، استمسک پکڑ لیا۔ جس نے شیطان کی بات کو نہ مانا، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں، اس کی بات کا انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اس نے ایک مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، لا انفصام لہا، اس نے ایک ایسے کڑے کو پکڑ لیا، اس نے ایک ایسے حلقے کو پکڑ لیا، لا انفصام لہا، جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی وہ مضبوط کڑا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، مددگار کو، صدیق کو، قریب کو، محب کو، یہ سارے ولی کا ترجمہ ہے۔ اللہ ولی، اللہ ولی ہے، مددگار ہے، کن لوگوں کا؟ بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے، الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور،
اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے اور انہیں نکالتا ہے من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نور کی طرف۔ اللہ جو ہے وہ اہل ایمان کا مددگار ہے، اور اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالی جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ والذین کفروا، اس کے برعکس جو کافر ہیں، ایمان والوں کا تو مددگار اللہ ہے، کافروں کا مددگار کون ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کافر ہیں شیطان ان کا مددگار ہے۔ اہل ایمان کا مددگار اللہ ہے، اور جو شیطان ہے وہ کس کا مددگار ہے؟ کافروں کا مددگار ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو جہالت سے نکال کر روشنی میں داخل کیا تھا۔ شیطان جن کا دوست ہے، کافروں کا دوست ہے، شیطان انہیں کس چیز سے نکال کر کس چیز میں داخل کرتا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، شیطان کافروں کو نور سے نکال کر ظلمات، تاریکی کی طرف لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اہل ایمان کا مددگار اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو ظلمات الی النور، جو تاریکیاں ہیں اس سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کا مددگار شیطان ہے، اور شیطان انہیں جو نور ہے اس سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے کے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اللہ فرماتا ہے جو شیطان کے ماننے والے ہیں، شیطان کے دوست ہیں، اولئک اصحاب النار، یہی دوزخی لوگ ہیں۔ اصحاب النار، اصحاب صاحب النار، دوزخ یعنی دوزخ والے ہیں، دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو یہ آج آپ کا 34 نمبر رکوع مکمل ہوا، اور 34ویں رکوع میں ہم نے پڑھا کیا کہ ایک تو اس میں سب سے بڑی اور اہم اور ضروری بات پڑھی جو آیت الکرسی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور ایک انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پڑھا جو سب سے پہلے ہم نے آیت مبارکہ تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں پہلی آیت پڑھی، ٹھیک ہے جی، اور خرچ کب کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ بندہ مرنے والا ہو کہے کہ میری یہ پراپرٹی فلاں کے لیے، میری یہ چیز فلاں کے لیے، نہیں، مرتے وقت نہیں، مرنے سے پہلے پہلے، قیامت کے دن آنے سے پہلے، موت کے دن آنے سے پہلے پہلے جو صدقہ ہے اس کے اندر اجلت کرنی چاہیے، یعنی جلدی صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم نے آیت الکرسی کا ترجمہ اور تشریح پڑھی، اس کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث پڑھی جو آپ کو یقیناً ذہن نشین ہو چکی ہوگی، آپ کی بک کے اوپر کافی ساری احادیث ہیں، وہ حدیث بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ اور پھر آخر پہ ہم نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی جو اللہ کن لوگوں کا مددگار ہے اور شیطان کن لوگوں کا مددگار ہے، اور جن لوگوں کا مددگار اللہ ہے، اللہ ان کو کس چیز سے نکال کر کس چیز میں داخل کرتا ہے، اور جن لوگوں کا شیطان مددگار ہے، شیطان انہیں کس چیز سے نکال کر کس چیز میں داخل کرتا ہے۔ تو اس طرح آج آپ کا جو سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 34 ہے یہ مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔